آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ میں جو کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے اور کیا ہے ہاتھوں میں پانی لینے کی حکمتیں کیا ہے؟ بندہ جو کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے یا ہاتھوں میں جو پانی لیتا ہے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ اور جو جیسے اگر بندہ طہارت حاصل کرنے کے لیے استنجے کے لیے 3 پتھر لیتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے وہ طاق بار کیا کرے، یعنی 1 سے کرے، 3 سے کرے، 5 سے کرے، 7 سے کرے، مطلب کیا ہے طاق بار۔ اب ناک میں پانی ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ اب محدثین فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی اسی لیے کہ اگر کسی کے ناک میں گندگی یا ریٹ وغیرہ ہو، اگر وہ وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتا ہے نا تو کیا ہے اس کے وہ اندر جو جراثیم یا اور کچھ ہوتے وہ نکل جائیں گے۔ اب اس کی نیت یہ ہو کہ اس کی کیا ہے قرات اچھی ہوگی، آسانی کے طور پر نماز پڑھ سکے گا، تو اس کو کیا ہے ثواب ملیں گے۔ اور بھی بہت ساری اس کی وجہ ہیں۔ اور جو آج ناک میں پانی ڈالتا ہے اس کی پانی کے کتنے 3 وصف ہوتے ہیں؟ کتنے وصف ہوتے ہیں؟ پانی کے 3 وصف ہوتے ہیں: رنگ، بو، ذائقہ اور مزہ۔ کیا ہے؟ رنگ، بو، ذائقہ اور مزہ، یہ 3 وصف ہیں۔ جب بندہ ہاتھ میں پانی لیتا ہے نا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی صاف ہے یا خراب ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ وضو کرنے کی حکمتیں ہیں۔ پانی ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں کہ جب بندہ پانی ہاتھ میں لیتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کا رنگ کیسا ہے، اور جب کلی کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے، اور جب ناک میں ڈالتا ہے نا تو پانی کا بو پتہ چل جاتی ہے، بھائی اس میں بو بھی ہے یا خراب ہے یا کیسا ہے، سب کچھ۔ یہ حکمتیں ہیں کہ اگر بندہ ان شریعت کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرما دیتا ہے۔